اپنے آپ کو کوستا بھی رہتا ہے کہ میں گدھا ہو کے کچھ حاصل نہ کر سکا. ایک مرتبہ ویسے ہی اپنے آپ کو روتا پیٹتا جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے شیر کی کھال ملتی ہے اور وہ لیتا ہے اور اس کو بھی پہن لیتا ہے. اب اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شیر کی کھال ہے، لیکن جب پہن کے وہ جنگل کے بیچوں بیچ آتا ہے تو اب کیا دیکھتا ہے کہ نظارہ بالکل الگ ہے. جو جانور اس کو دھتکارتے تھے، کھانے کو نہیں دیتے تھے، پانی پینے نہیں دیتے تھے، اب وہ جانور اس سے ڈر کے بھاگ رہے. اب ایک دن تو یہ ہوا کہ اس کو سیر ہو کے پانی بھی ملا اور اچھا کھانا بھی ملا اور کوئی جانور اس کا مذاق بھی نہیں اڑا رہا، سب دبے دبے پھر رہے. اور یہ بڑا خوش کہ یہ تو عجیب ہی چمتکار ہو گیا اور یہ عجیب ہی بالکل مطلب ایک کہ مجھے ایک کھال ملی، میں نے پہن لی، عجیب لباس مجھے مل گیا. بہرحال زندگی پھر اس کی ایسی گزرتی گئی، جانور ڈرتے اسے، جہاں جاتا پانی مل جاتا، جہاں جاتا کھانا مل جاتا، جو تنگ کرتا دور بھاگ جاتا. ایسے بڑے ہی وہ حشاش بشاش طریقے سے زندگی گزارتا رہا. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ کچھ جنگل کے بھوکے گیدڑ جمع ہو کے شکار کھا رہے ہوتے ہیں. ابھی جب گیدڑ کو دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہاں جا کے مجھے ان کو بھگانا چاہیے، میں ان کو ڈرا کے آتا ہوں. اور وہاں جا کے جیسے ان کے قریب جاتا ہے تو وہ گیدڑ کھانے میں لگے ہوتے ہیں. اس ٹائم وہ بھوکے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں ہے اس کی طرف. یہ پھر قریب جاتا ہے، پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں. کہتے ہیں مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ وہ ایک سلسلہ اس کو ڈرنے ڈرانے والا چل رہا ہوتا ہے ایک عرصے دراز سے، تو وہ اسی عادت کے اندر ڈوب چکا ہوتا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا ماضی کیا تھا. اب جب اور قریب جاتا ہے وہ نہیں بھاگتے، تو اور قریب جاتا ہے نہیں بھاگتے، پاس آتے نہیں بھاگتے. وہ غصے کے اندر بول پڑتا ہے. اب جیسے ہی بول پڑتا ہے لو جی اس گدھے کی ساری کہانی کا چٹھا کھل جاتا ہے. وہ جانور کہتے جس کو ہم اتنے برسوں سے شیر سمجھتے آ رہے تھے، یہ تو شیر کی کھال میں چھپا گدھا ہے. اس کے بعد پھر اس کی جو گد ہوتی ہے پرانی والی وہی پلٹ کے دوبارہ آ جاتی ہے. تو یہاں مولانا روم نے بڑا پیارا کلام کیا. کہا کچھ ایسا ہی موقع انسان کے ہاتھ بھی آتا ہے کہ جب اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ محروم ہوتا ہے. جب منصب دے دیا جاتا ہے، عہدہ دے دیا جاتا ہے، اقتدار دے دیا جاتا ہے، تو جب اس کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر وہ سمجھتا ہے شاید اس جگہ کا جو بادشاہ ہے وہ میں ہی ہوں، طاقتور انسان میں ہی ہوں، یہ سارا کام میں ہی کرنا جانتا ہوں. اور جہاں موقع محل نہیں ہوتا وہاں بھی جا کے بولتا ہے، کیونکہ ہر بات ہر جگہ ہر موقع پر نہیں بولی جاتی. کہیں خاموش بھی رہا جاتا ہے، کہیں چپ بھی رہا جاتا ہے. لیکن وہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے شاید میرا بولنا فرض عین ہے، میں جب تک نہیں بولوں تب تک فیصلہ نہیں ہوگا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی قسمت اتنی پھوٹی ہوتی ہے وہ بلا وجہ وہاں جا کے بات کرتا ہے جہاں بات کرنے کا اس کا بنتا بھی نہیں ہے، اور جو کلام اس کے مقصد کا نہیں ہوتا وہ کلام وہاں جا کے کرتا ہے. تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ تو اقتدار کا حق میں ہی نہیں تھا، یہ اس کے اختیار ہی نہیں تھا کہ اس کو یہ معاملہ دیا جاتا. تو انسان کی جو زبان ہوتی ہے وہ انسان کو 90% برائیوں میں مبتلا کر کے رکھتی ہے. علماء صالحین لکھتے ہیں کہ جب حدیث پاک میں آتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب ہیں، تو بولے گی تو اندر چھپ جائے گی پٹتے ہم ہیں. بولتی یہ ہے پٹتے جسم کے دیگر اعضاء ہیں. تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء زبان کو کہتے کہ تو چپ رہے، تو صحیح رہے گی تو ہم صحیح رہیں گے. اور یہ اتنی خطرناک ہوتی، چل تو جاتی ہے بعد میں منہ میں جا کے بند ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر نتیجہ جسم کے دیگر حصہ بھگت رہے ہوتے ہیں. تو یہی وہ چیز ہے کہ انسان زبان کا اچھا استعمال کرے.